پہلے کسی کی ولادت ہوئی نہ اس کے بعد جو ہے کسی کی ولادت ہوگی۔ بہرحال جو مولا کائنات سے مطلق ہے بہت جو ہے کوشش کرتے ہیں چیز کو چھپانے کی، پردہ ڈالنے کی، لیکن جو باذوق افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، اس سے جو ہے علیہ السلام نے حکم دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے، کوشش کرے علی کا پیروکار ہو، لیکن جب تک انسان جو ہے کسی سے بھی جب تک اس کے فضائل کو، اس کے کمال کو نہیں جانے گا، دیکھیے کسی کے اندر جب کمال فضائل کمالات ہوں گے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، تو جب تک کمالات اور فضائل نہ جانے اس وقت تک جو ہے انسان اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ دیگر ائمہ علیہ السلام نے، پروردگار نے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور گزشتہ انبیاء نے جب ظاہراً مولا کائنات اس دنیا میں ذکر کیا، گزشتہ انبیاء نے بھی اپنی امت سے ذکر کیا کہ جانشین وہی ہے صلوات پڑھیں، ان کے جانشین ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، اس طریقے سے ذکر کیا اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ جب انسان جو ہے کمالات معرفت ہو پھر اسی طریقے سے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنی انسان سے محبت کرے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے تو انسان جو ہے اسے استعمال کرتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ چیز یہ ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ بریانی سڑی ہے معلوم ہوگا تو پھر انسان جو ہے اس سے پرہیز کرے گا۔ معلوم ہو جتنا معرفت ہوگا تو اسی حساب سے انسان عمل کرے گا۔ معلوم یہ ہو کہ کسی نے جو ہے سر پہ رکھ دیا تو اب جو ہے ڈرے گا نا۔ اگر یہ کہے کہ دیکھیے اگر یہ کہا تو ابھی جو ہے ہم گولی چلائیں گے، لیکن معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ پلاسٹک کی ہے، معرفت ہو گئی تو جو ہے انسان نہیں ڈرے گا، یعنی جتنا معرفت ہو اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس منزل پہ تھے، بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے لیکن جو ہے وہ معرفت نہیں تھی۔ مرتبہ جو ہے حاکم شام اپنے جو ہے وزیروں سے یہ کہا، افراد سے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قمبر کو خرید لیں، تو جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے قیمت معلوم کرو اتنی قیمت لیں گے۔ تو اس کے جو ہے سپاہی وغیرہ آئے اور آنے کے بعد جناب قمبر سے کہا کہ معاویہ خریدنا چاہتا ہے، اتنی قیمت لوگے؟ وہ چاہتا ہے کہ علی کا ساتھ چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ۔
علی کی محبت دل سے نکال لو، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو ہے خرید سکتے ہو۔ اب سپاہی دوڑتے ہوئے گئے، کہا قمبر جو ہے علی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، علی کی محبت جو ہے دل سے نکال دیں گے۔ کہا کہ اچھا جاؤ پوچھ لو کتنی قیمت، درہم و دینار کتنا لیں گے؟ تو جب آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ قمبر قیمت بتائیے، تو کہا قیمت یہ ہے کہ علی کے جیسا دوسرا علی لے کر آؤ، تو پھر جو ہے ہم علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال واپس چلے گئے، لیکن کچھ جو چاہنے والے تھے جناب قمبر سے سوال کیا کہ قمبر یہ بتائیے یہ جواب ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہا اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، رسول اسلام سے ہم نے سنا ہے نا۔ قرآن کے سلسلے میں جب سوال کیا، رسول اسلام نے کہا کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورہ کے مقابلے میں ایک سورہ لے کر آؤ۔ تو جس طریقے سے قرآن معجزہ ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کائنات کے لیے ہے۔ تو یہ جو ایام ہے یعنی مولا کائنات کا پیروکار ہو، تو مولا کائنات نے جو فرمایا، 4-5 چیزیں ہیں، صرف ایک پہ گفتگو کریں گے کہ مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا نے فرمایا کہ بخل جو ہے وہ ذلت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو انسان کنجوسی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس انسان سے لوگ دور رہنا چاہتے ہیں، نیک بھی دور رہنا چاہتے ہیں، دوست احباب بھی اگر کہتا رشتے جو ہے کنجوس ہے، اپنے اہل و عیال سے اگر جو ہے کنجوسی کر رہا ہے تو وہ بھی پناہ مانگتے ہیں، سمجھے آپ، دعا کرتے ہیں مر جائے تو بہتر ہے۔ اگر کنجوس ہے کچھ خرچ نہیں کرتا تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات اس سے کئی چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہو جاتا ہے، مثلاً جو ہے اس کے پاس تمام چیزیں ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، کرے گا ہی نہیں تو سوال دوسرے پہ بھی نہیں۔ اب جو ہے مثلاً دیکھ رہا ہے کہ پریشان حال ہے، اس کی شکل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تمام چیزیں جو ہے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ رہا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو رہا ہے، اس کا دل جو ہے سخت ہوتا جاتا ہے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے وہ جو ہے معاشرے یا سماج کے لیے بھلائی بھی نہیں کر سکتا، یعنی تمام چیزیں جو ہے اس کے نظروں کے سامنے ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کنجوسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، سخاوت کر رہا ہے، اسی بنیاد پہ انسان جو ہے اس کا احترام بھی کرتا ہے، اور اگر بخل کرتا ہے تو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجوسی جو ہے وہ انسان کی عزت کو ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ کنجوسی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی روایات اور احادیث ہے کہ اگر جو ہے انسان، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے جھوٹ بولا تو معذرت بھی کر لے گا، ظلم کیا کسی کا حق لے لیا تو واپس بھی کر دے گا، ظلم کیا توبہ بھی کر لے گا۔ لیکن جو کنجوس ہے نہ وہ زکوٰۃ دے گا، نہ وہ خمس دے گا، نہ وہ صلہ رحمی کرے گا، نہ وہ انفاق کرے گا، نہ وہ صدقہ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے گا۔ آپ دیکھیں اگر انسان جو ہے
کنجوس ہے، بخل کر رہا ہے. اچھا اس کے بارے میں تو بے شمار جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا، دیکھیں اس کے تمام پہلو ہیں، ایک کنجوسی، ایک سخاوت. تو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد بن یحییٰ، اور بڑا کنجوس تھا، پیسہ. لیکن اس کا ایک دوست تھا، اس کے پاس جو ہے ایک پرانا لباس تھا، اور وہ لباس پھٹا ہوا تھا. تو پھر جو محمد کا پاس تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم محمد کے دوست ہو اور تم جو ہے پھٹا لباس پہنتے ہو، کم سے کم جو ہے ایسا لباس ہو کہ پھٹا نہ ہو، سلا ہوا ہو. تو پھر دوست نے جواب دیا کہ دیکھیے جو محمد ہے، محمد بن یحییٰ، یہ جو ہے دولت ہے، تمام چیزیں ہیں، اگر جو ہے 2 شہر کے برابر ایک گھر ہو اور اس گھر میں جو ہے سوئی ہو اور اس سے یہ کہا جائے یا آ جائیں جناب جبریل اور میکائیل اس کے پاس آ جائیں اور جناب یا ضامن قرار دے، اور وہ یہ کہے جبریل اور میکائیل کہ ایک سوئی دے دو تاکہ جناب یوسف کا کرتا سیا جائے، تب بھی وہ نہیں دے گا، تب بھی جو ہے وہ انکار کر دے گا. تو اندازہ لگایا، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے کنجوس ہے، بخل ہے، تو اس کے جو ہے بہت سے نقصانات ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ ہے نا بزدلی اور دیگر چیزوں کے سلسلے سے وہ تمام چیزیں جو ہے اسی ایک فقرہ میں، اس کلام میں مولا کائنات کی اس میں موجود ہے. تو بہرحال کل کی جو تاریخ تھی وہ مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ، اور کل کا دن 15 رجب ہے نا. تو اس دن بھی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ، اور اسی دن جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا 15 رجب کو، کہ رسول اسلام جو ہے یعنی 2 ہجری 15 رجب رسول اسلام مدینہ میں جو مسجد ہے آج بھی مشہور ہے، ذو قبلہ موجود ہے، وہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز 2 رکعت ہوئی تھی، جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا ہے. تو اس دن جو ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے، اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ بخاری میں بھی ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے سوال کیا رسول اسلام سے کہ اے اللہ کے رسول، خانہ کعبہ کو کب تعمیر کیا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جناب آدم نے تعمیر کیا تھا، جناب آدم نے تعمیر کیا تھا، اور طوفان نوح کی وجہ سے ہے نا دیواریں گر گئی، پھر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے جو ہے تعمیر کا. اسی طریقے سے پھر روایت میں یہ ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے بیت المقدس تعمیر ہوا ہے. بتایا کہ اسے بھی جناب آدم نے تعمیر کیا تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان اور جناب داؤد نے تعمیر کیا ہے نا، تعمیر کیا. یہاں تک کہ جو جنات تھے، یہ آپ جناتوں سے سمندر کے اندر سے جو ہے ہیرے اور جواہرات منگائے اور لگایا گیا، یہاں تک کہ رات میں تاریکی میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے قمقمہ ہو، ہے نا، چمک رہا ہو. تو ایک بہرحال مناسبت یہ ہے 15 رجب کو یہ مناسبت، اور 18 رجب کو ایک مناسبت یہ ہے کہ جناب ابراہیم یعنی ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وفات کی تاریخ ہے۔ اب روایت میں ہے، شہر عاشو وہی لکھتے ہیں کہ قریب جو ہے 2 سال کے تھے، بعض روایت میں یہ ہے کہ 1 سال 8 مہینہ 8 دن، اس طریقے سے روایت ہے کہ، اور یہ بھی روایت ملتا ہے کہ رسول اسلام ہیں اور پہلو میزانوں پہ ان کے فرزند ابراہیم اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام، جناب جبریل آئے اور کہا کہ پروردگار کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ انتخاب کر لیجئے، ایک کو دوسرے پہ قربان کر دیجئے۔ تو رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس کے 3 دن کے بعد جو ہے جناب ابراہیم وفات پا گئے۔ پھر مولا کائنات نے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنت البقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام جو ہے اکثر پہاڑ کی طرف رک کر کے کہتے تھے کہ پہاڑ تمہیں کیا معلوم کہ کتنا بڑا غم ہے، لیکن ہم جو ہے مشیت الہی کے سامنے جو ہے راضی ہے، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ مناسبت ہے۔ اور کل ہی کے دن 15 رجب کو عمل داؤد بہت مجرب جو ہے یہ عمل ہے، مجرب عمل ہے، اور جو امام نے تعلیم دیا تھا، امام نے خود فرمایا تھا کہ اس میں جو ہے اس میں اعظم ہے، اور نااہلوں کو تعلیم نہ دینا۔ تو بہرحال ظالموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، رہائی کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے، اور پروردگار جو ہے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھے، مثلا جو ہے 13 14 15 روزہ رکھے اور اس عمل کو انجام دے، اور دوسرے موقع پہ بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ روزہ رکھے، اگر جو نہ رکھ سکتا ہو وہ بھی اس عمل کو کرے، سے بھی جو ہے ثواب ملے گا، اس عمل کو انجام دے۔ بہرحال غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، بہرحال مختصر یہ غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر کسی سے گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے 100 مرتبہ الحمد، سورہ توحید 100 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ، اس کے بعد جو ہے سورہ انعام اور سورہ جو ہے بنی اسرائیل، کہف و واقعہ یاسین، یہاں تک کی آخر تک جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے، اور دعائیں بھی جو مفاتل جنان میں موجود ہے۔ تو بہرحال کل کے دن جو ہے وہ عمل داؤد ہے، لہذا جو ہے اس عمل کو انجام دے۔ انشاءاللہ کل ساتھ میں کیا جائے گا، اس عمل کو انشاءاللہ ساتھ میں کیا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث ابلغ موضوع کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وستان یدین برحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعن السیئات ولم یجاز بها۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ضرر لا فی ضرار الاسلام، پیغمبر
اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو اذیت پہنچاؤ یا وہ تمہیں اذیت پہنچائے، اور ہر چیز کا ایک حد ہے، اور اس حدود کو بیان کیا۔ حد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جب تک پانی سمندر تک رہے تو معلوم وہ حد ہے، اگر جو ہے بستی میں آ جائے تباہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک حد ہے، اور بتایا کہ دیکھو نہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان مجبور ہو، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ غلامی کے سلسلے کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا نا، بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، کنیزوں کو آزاد کیا۔ تو اپنے دور میں رسول اسلام نے اس عمل کو انجام دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ جس طریقے سے پروردگار چاہتا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، اور انسان جو ہے اگر رضائے پروردگار ذہن پہ رکھتے ہوئے عمل انجام دے تو اگرچہ مختصر ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کی نظر میں نہ ہو، لیکن پروردگار کی نگاہوں میں بہت اہمیت ہے کہ اگر جو پروردگار نے جو حکم دیا ہے، جو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہتے ہیں، جو ان کا پیروکار ہے، تو ظاہر وہ الگ مسئلہ ہے کہ ظاہراً جو ہے یہ لگے کہ انسان جو ہے شکست کھا گیا، لیکن اسے جو ہے اللہ فتح میں تبدیل کر دیتا ہے اگر انسان جو ہے اس طریقے سے عمل انجام دے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دے جلدی سے، مجلس میں پڑھ چکے تھے، خطبے میں کبھی بیان نہیں کیا، ایک واقعہ آپ کو سنا دے۔ رضا تختی ایران کا جو ہے بہت مشہور پہلوان، کشتی لڑتا تھا، ہر جگہ جو ہے کامیابی ہوئی، لیکن جو کامیابی ہوئی تو اس سے جو ہے اسے شہرت نہیں ہوا، لیکن 3 کشتی میں شکست کھا گیا، اور تینوں کشتی میں عمدن جان بوجھ۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے جو ہے، آپ پڑھیے گا معلوم ہوگا نا کہ جتنا بھی جو آر وغیرہ سب ملا تھا سب حرم امام علی رضا علیہ السلام میں رکھوا دیا، اور روڈ بھی جو ہے نا، سڑک بھی ان کے نام سے ہے۔ تو بہرحال کہ جو شکست ہوا اور اس کی وجہ سے جو مقام و منزلت ملی، 3 موقع پہ، ایک جو ہے کہ دشمن ملک تھا، اس سے کشتی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اس ملک سے کشتی نہیں لڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ جب کشتی نہیں لڑیں گے تو ہار گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں، جب کشتی ہی نہیں لڑا تو ظاہر سی بات ہے، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب جو دشمن ملک تھا اس کا ہاتھ اٹھایا گیا، اور پھر جو ہے ایک ملک سے اور کشتی تھی تو یہ ہار گئے۔ تو جب اسے انعام دینے کے لیے بلایا گیا تو اس نے یہ کہا، اس پہلوان نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتے ہیں۔ کہا نہیں، سب تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہار گئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاؤں پہ جو ہے نا زخم ہے، اور انہیں معلوم ہے، لیکن پوری کشتی میں جو ہے یہاں پہ نہیں مارا، ورنہ یہ چاہتے تو پہلے ہی بار جو ہے یہیں مارتے، بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن پوری کشتی کے دوران جو ہے نا یہ خیال رکھا کہ یہاں پہ نہ لگنے پائے، لہذا جو ہے ہم نہیں جیتے، یہ جیت گئے۔ پھر جو ہے ایک دن یہ تختی جا رہے تھے کہ
کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت ہے، حلوہ، سوجی کا حلوہ سمجھ لیجئے یا کچھ بھی شیرنی تقسیم کر رہی تھی. یہ گزرے، کہا لیجئے. تو کہا کیا ہے؟ کیا کیسے مثلاً جو ہے شیرنی تقسیم کر رہی ہیں؟ کہا منت مانا ہے. کہا کس کی؟ کہا مشکل کشا کی. کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے بیٹی کی کشتی ہے. کہا کس سے؟ کہا تختی سے. اس لیے جو ہے ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا بیٹا جیت جائے. وہ پہچانتی نہیں تھی، اس لیے منت مانی کہ جیت جائے ہمارا بیٹا. تو پھر وہ جو ہے اس کشتی میں گئے تو عمدن جو ہے ہار گئے. سمجھے آپ؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہراً جو ہے یہ ہے نا شکست آ گیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو علی کا پیروکار ہوتا ہے، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا پیروکار ہوتا ہے، تو پروردگار جو ہے اسی شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے. تو جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سلسلہ رسول اسلام نے آزادی کے سلسلے جو آزاد کیا غلاموں کو، اور سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کا نفس ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو آزادی کے سلسلے سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کا جو دن ہے 26 جنوری ہے نا، یوم جمہوریہ کی، جو بہرحال بہت جد و جہد کے بعد جو ہے کوشش کرنے کے بعد آخر کار جو ہے ایسا موقع آ گیا ہے نا 26 جنوری 1950 ہے نا، کہ اس دن جو ہے یہ نافذ ہو گیا، جمہوریت نافذ ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے تمام حقوق ہیں، تمام حقوق اس میں جو ہے تقریباً 7 ہیں. اس میں حقوق بیان کیا ہے کس طریقے سے رہے، کیا کیا آزادی حاصل ہے، کس طریقے سے حقوق جو ہے اس میں موجود ہیں. لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے. برا نہ مانیے گا، آپ کی بات نہیں ہے، تمام مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کیا کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے جیا جائے، کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، کس طریقے سے جو ہے استفادہ کیا جائے. تو تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن جو ہے بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے آج ہی کے دن جو ہے انسان کو چاہیے کم سے کم مطالعہ کر لے کہ کیا کیا جو ہے حقوق ہیں اور کیا چیز ہے جو نافذ ہوا ہے. بہرحال جمہوریت جو نافذ ہوئی ہے، تو اس سلسلے سے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس پہ توجہ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ یکجہتی کا ماحول نہ ہو، یکجہتی قائم رہے، اتحاد جو ہے نا وہ قائم رہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں جو ہے پارا پارا ہو جائیں. تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عقل سلیم عنایت فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين مجد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعلى آثار بدء والتبيان هذه مبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما عنده ولا تفعل بنا ما نحن واهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار وحد معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ علمی عنایت فرما. پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے شیعہ حیدر کرا ان کی جان و مال و عزت و آب و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت